جی تو میں آپ کی بھرپور تالیوں میں پاسٹر آصف نسیم کو دعوت دوں گا کہ وہ خدا کا کلام ہم تک پہنچائیں۔ شکریہ۔ خداوند کے بزرگ نام میں آپ سب کو سلام۔ بے شک اس کا نام ہی بے حد ستائش، تمجید، عزت، جلال، بزرگی کے لائق ہے۔ وہی سب میں سب کچھ ہے، سب سے اوپر ہے، سب سے بالا تر ہے، اور اس کی مانند کوئی بھی نہیں ہے۔ ان سارے کاموں کے لیے، ساری بھلائیوں کے لیے، اس کلیسیا پر خدا کی نظر عنایت کے لیے، خدا کی حمایت کے لیے ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہم اس سے جدا ہو کر کچھ نہیں ہیں۔ خدا ہماری دعاؤں کا جواب دیتا ہے، یہ اس کی کرم نوازی ہے۔ وہ اپنے وعدوں میں سچا ہے، برحق ہے۔ ہم بے وفا ہو جائیں تو ہو جائیں، لیکن وہ وفادار خدا ہے۔ گزری عبادت کے لیے بھی ہم خدا ان کے شکر گزار ہیں۔ ایک طویل عبادت ہوئی، لیکن آپ سب صبر تحمل سے بیٹھے رہے، توجہ سے سب کچھ دیکھتے رہے، سنتے رہے، دلچسپی برقرار رہی۔ آپ سب کے لیے ہم خدا ان کے شکر گزار ہیں۔ سارے انتظام کے لیے، ساری ترتیب کے لیے، سب باتوں کے لیے ہمارا دل یقیناً شکر گزاری سے بھرا ہے۔ ہم تو چاہتے تھے کہ 1 جنوری کو یہ ایونٹ کیا جائے، لیکن وہ نہ ہو سکا۔ اس میں سے بھی خدا نے ہمارے لیے بھلائی پیدا کی، ہم اس کو اور بہتر طور سے آرگنائز کر سکے۔ ہم اس کے لیے کوئی جگہ ڈھونڈ رہے تھے کہ تاکہ ہمیں کوئی کھلی جگہ مل جائے۔ یہاں ہمارے پاس روڈ پر جگہ کم ہے، اور اس کے لیے ہم نے کسی چرچ کو بھی اپروچ کیا، وہاں سے ہمیں جو ہے وہ کوئی مثبت جواب نہ ملا، ہم اور پریشان ہو گئے۔ لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ خداوند نے بالکل قریب ہی ہمارے جو ڈسٹنس پر ایک جگہ ہمیں مہیا کر دی، اور ایک کھلے میدان میں ہم جو ہے سارے کھانے کا ارینج کر سکے۔ ساری بھلائیوں کو یاد کر کے ہمارا دل شکر گزاری سے بھرا ہے۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جب یہ سب کچھ سوچا گیا، یہ ذمہ داری مجھے اور بھائی جاوید کو دینے کے لیے بھائی جان نے کہا، تو ہم تو اس کے لیے مزاحمت کرتے رہے کہ ہم اس لائق نہیں ہیں۔ کبھی آپ جب تک جیتے ہیں، صحت مند ہیں، تو اس حیثیت سے آپ یہ کام کرتے جائیں، ہم آپ کے مددگار کے طور پر رہیں گے۔ لیکن یہ خدا کے خادم کی دنائی ہے، اور انہوں نے مناسب سمجھا کہ انہوں نے کہا میں تمہارے پیچھے کھڑا ہوں، تم آگے لگو، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں کہیں نہیں جا رہا۔ کئی لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ شاید بھائی جا کہیں جا رہے ہیں، تو یہ ہمارے لیے اور آپ سب کے لیے بھی یہ بڑی برکت کی بات ہے، بلیسنگ کی بات ہے کہ وہ ایک سرپرست کی حیثیت سے ہم سب کے اوپر ہیں، ہمارے ساتھ ہیں۔ بہن الزبتھ بھائی جا کہیں بھی نہیں جا رہے، وہ یہیں پر ہی ہیں۔ تو یہ ایک دن سسٹر نے اسکول میں مجھے کہا کہ تو بڑا خوف زدہ ہوگا۔ میں نے کہا جس طرح سے جوشوا تھا تو موسیٰ چلا گیا تو جوشوا کے اوپر ذمہ داری آ گئی۔ میں نے کہا نہیں، میری صورتحال فرق ہے، ابھی سر میرے ساتھ ہیں۔ آئیے ہم خدا کے کلام کی طرف بڑھتے ہیں، خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہوئے۔ امثال کی کتاب اس کا 19واں باب۔ امثال اس کا 19واں باب اور اس کی 21ویں آیت میں آپ کے لیے تلاوت کر رہا ہوں۔ امثال کی کتاب اس کا 19واں باب اور اس کی 21ویں آیت۔ پرانی جو بائبل ہے اس میں صفحہ نمبر 634 ہے، 636، پرووربس چیپٹر 19 ورس فرام 21۔ 21ویں آیت میں لکھا ہے، آدمی کے دل میں بہت سے منصوبے ہیں، لیکن صرف خداوند کا ارادہ ہی قائم رہے گا۔ ایک دفعہ پھر پڑھتا ہوں، آدمی کے دل میں بہت سے منصوبے ہیں، لیکن صرف خداوند کا ارادہ ہی قائم رہے گا۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ پورا ہفتہ ہی میں بڑا بےتاب رہا، بے چین رہا کلام کے لیے، آج کے لیے۔ آج صبح ارلی مارننگ خداوند نے یہ تھاٹ مجھے، یہ خیال مجھے بخشا، اور میں خدا کا شکر گزار ہوں کہ آپ کی کلیسیا پر خدا کے کلام کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے۔ اگر وہ کلام نہ دے تو ہم آپ کو کیسے خوراک پہنچا سکتے ہیں؟
تو ہماری تقریر جو ہے وہ محض تقریر ہی ہوگی. جب خدا کوئی بات بتاتا ہے تو ہم بھی سراب ہو جاتے ہیں, ہمارے اندر بھی تسلی, خوشی, شادمانی, جوش آ جاتا ہے کہ خدا نے کوئی خیال دے دیا, خدا نے کوئی بات دے دی ہے. تو خدا نے آج صبح ہمارے لیے یہ سچائی رکھی ہے کہ خدا کا ارادہ ہی قائم رہتا ہے. آج صبح میرے پیغام کا عنوان ہے خدا کا ارادہ قائم رہتا ہے. اور یہ بات خدا نے اپنے خادم سلیمان بادشاہ کو بخشی, جسے خدا نے بڑی حکمت اور بڑی دانائی سے نواز رکھا تھا, اور اس کے پاس زندگی کے بہت سارے مشاہدات تھے, تجربے تھے, اور ان تجربوں کے باوجود خدا نے اسے بڑی حکمت اور دانائی کے سبب سے جو ہے یہ سارے مکاشفے اسے بخشے. خدا نے ہم انسانوں کو اپنی تمام تر مخلوقات میں یہ اعزاز بخش رکھا ہے کہ ہم اپنی آزاد مرضی کا حق رکھتے ہیں. ہمارے اندر خدا ہی نے خواہشات بھی رکھی ہیں اور چناؤ کرنے کی صلاحیت بھی رکھی ہوئی ہے. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم خدا کی مانند ہیں, ہمیں خدا نے اپنی صورت پر اور اپنی شبیہ پر بنایا ہے. کسی اور مخلوق کو خدا نے اپنی صورت اور اپنی شبیہ پر نہیں بنایا, اسے یہ حیثیت خدا نے نہیں بخشی ہے. جس طرح خدا منصوبہ ساز ہے, منصوبہ بناتا ہے, پلان کرتا ہے, ارادہ کرتا ہے اور اپنے اندر ارادہ رکھتا ہے, بالکل اسی طرح اس نے ہم انسانوں کو بھی یہ صلاحیت بخشی ہے کہ ہم منصوبہ سازی کریں. کسی کام یا کسی عمل کو کرنے سے پہلے ہم سوچیں, ہم پلان کریں, ہم اس کی منصوبہ سازی کریں, ہم اس کا کوئی ارادہ بنائیں. فرق کیا ہے خدا میں اور ہم انسانوں میں؟ کیا فرق ہے؟ خدا بھی ارادہ کرتا ہے, خدا بھی منصوبہ بناتا ہے, ہم بھی منصوبہ بناتے ہیں, ہم بھی ارادہ کرتے ہیں. فرق یہ ہے کہ خدا ماسٹر پلانر ہے. خدا کے ارادے میں اور خدا کے منصوبے میں فرق ہے کہ خدا ماسٹر پلانر ہے. خدا کے پاس ہم سب کے لیے منصوبہ ہے اور ارادہ ہے جو کہ ہمارے منصوبے سے بڑھ کر ہے. اس سچائی کو کسی حد تک تھوڑا بہت ہم مطابقت دے سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں. مثال کے طور پر جیسے ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو جو ماں اور باپ ہیں وہ بچے کی بعض اوقات تو پیدائش سے پہلے ہی سوچتے ہیں یہ بڑا ہوگا اسی نو یہاں بناویں گے, یہ بڑا ہوگا تو یہ کرے گا, اس کو انجینئر بنائیں گے, اس کو ڈاکٹر بنائیں گے, اس کو میڈیکل میں ڈالیں گے, اس کو نرس بنائیں گے, اس میں بڑی اپرچونٹیز ہیں, اس کا مستقبل, اس کا فیوچر سیکیور ہو جائے گا. بعض اوقات پیرنٹس دیکھتے ہیں کہ بچے کا کوئی رجحان فرق ہے, اس کا کوئی رجحان کمپیوٹر کی طرف ہے, چلو اس کو ہم آئی ٹی میں ڈال دیتے ہیں, وہاں یہ زیادہ کامیاب ہو سکتا ہے, یا کسی ٹیکنیکل ٹریننگ میں ہم اس کو ڈال دیتے ہیں. تو والدین بچوں کے لیے منصوبہ سازی کرتے ہیں, پلان کرتے ہیں اور بچے سے بڑھ کر بہتر سوچتے ہیں. ان کے چناؤ کے لیے, ان کے مستقبل کے لیے وہ فیصلہ کرتے ہیں, ارادہ کرتے ہیں, منصوبہ بناتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس بچوں سے زیادہ حکمت ہے, بچوں سے زیادہ دانائی ہے, بچوں سے زیادہ تجربہ ہے, تو وہ بہتر منصوبہ سازی کر سکتے ہیں. اسی طرح خدا ہمارے دنیاوی والدین سے بڑھ کر ہے. خدا ہمارے دنیاوی والدین سے بڑھ کر ہے, یہاں تک کہ وہ تو ہماری پیدائش سے پہلے ہی اپنے علم سابق جو پری نالج ہے خدا کا, وہ اس سے جانتا ہے کہ جب ہم پیدا ہوں گے تو ہم کیا کریں گے, کیا نہیں کریں گے, اور کون سا شعبہ ہے جو ہمارے لیے بہتر ہے, ہم کہاں فٹ ہو سکتے ہیں, کون سی جگہ, کون سا مقام, کون سا شہر, کون سا ملک, کون سا ادارہ اور کون سا ساتھی, لائف پارٹنر ہمارے لیے بہترین ہو سکتا ہے, اچھا ہو سکتا ہے, فٹ ہو سکتا ہے, اچھا ثابت ہو سکتا ہے. تو خدا جو ہے وہ ہمارے لیے سوچتا ہے, منصوبہ بناتا ہے, ارادہ بناتا ہے. اب ہو سکتا ہے آپ کے دل میں یہ سوال پیدا ہو کہ اگر خدا ہی نے, سنیے, اگر خدا ہی نے اپنی مرضی کرنی ہے, خدا ہی نے اپنی مرضی کرنی ہے, اپنا ارادہ بنانا ہے اور اپنے فیصلے کرنے ہیں, تو پھر ہمیں کیوں یہ حق بخشا ہے؟ ہمارے پاس پھر کیا حق ہے اپنی مرضی کرنے کا, فیصلہ کرنے کا, چناؤ کرنے کا؟ تو اس کا جواب, اس کی دلیل یہ ہے کہ خدا نے ہمیں اپنی مرضی اور اپنے چناؤ کا حق بخش رکھا ہے. اگرچہ خدا ارادہ کرتا ہے تو بھی پھر بھی ہمارے پاس یہ صلاحیت ہے, پھر بھی چناؤ اور فیصلے کا, ارادے کا, منصوبے کا جو حق ہے وہ ہمارے پاس باقی رہتا ہے.
اگر نہ ہوتا تو دلیل یہ ہے کہ آدم اور حوا خدا کے منع کرنے کے باوجود بھی ممنوع شجر سے کبھی پھل نہ کھاتے۔ اگر خدا نے ہی اپنے ارادے کو اور مرضی کو ان کے اوپر تھوپنا تھا تو پھر کبھی بھی جو قائن ہے وہ اپنے بھائی حابل کو قتل نہ کرتا۔ اگر خدا ہی کی مرضی جو تھی وہ ہر جگہ پر قائم رہنی تھی تو پھر کبھی بھی ابراہیم اپنی بیوی سارہ کے کہنے میں آ کر ہاجرہ سے بیاہ کر کے اپنے لیے اسماعیل پیدا نہ کرتا۔ تو اس سے ہم یہ سیکھتے ہیں اگرچہ خدا جو ہے وہ ماسٹر پلانر ہے، خدا اپنی مرضی کرنا چاہتا ہے، لیکن تو بھی اس نے ہمیں یہ حق بخش رکھا ہے اور ہم اپنی مرضی کرتے ہیں۔ خدا ہمیں اس کی کیا کہنا چاہیے، آزادی بخشتا ہے۔ لیکن نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ پھر ہم اپنی مرضی کرنے کے بعد اس کے جو بھی نتائج ہیں، کانسیکوینسز ہیں، وہ پھر ہم بھگتتے ہیں اور آج تک ہم بھگت رہے ہیں۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم ضرور منصوبہ بندی کریں۔ What should we do؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ خدا یہ چاہتا ہے، ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ کسی کام کو کرنے کا ہم ضرور پلان بنائیں، منصوبہ سازی ہم ضرور کریں، ارادہ ہم ضرور کریں، لیکن اس پر خدا کا اپروول ہو، اس میں خدا کی مرضی ہو، اس میں خدا کی منشا ہو، اس میں خدا کی مرضی جو ہے وہ شامل ہو، تب میری اور آپ کی منصوبہ سازی کامیاب ہو سکتی ہے، ہماری پلاننگ جو ہے وہ بابرکت ہو سکتی ہے، باعث برکت ہو سکتی ہے، اور وہ ارادہ پورا ہو سکتا ہے، وہ منصوبہ پورا ہو سکتا ہے، پایا تکمیل تک پہنچ سکتا ہے، اور وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ آج صبح اس تعلق سے کوئی 5 وجوہات جو ہے وہ میں ذکر کروں گا ان کا، کیوں کر خدا کا ارادہ قائم رہتا ہے، رہے گا اور رہنا چاہیے۔ اس کی 5 وجوہات ہیں، خدا کے ارادے کے قائم رہنے کی کیا وجوہات ہیں اور کیوں رہنا چاہیے خدا کا ارادہ ہماری زندگی میں قائم۔ جب سلیمان بادشاہ یہ کہتا ہے کہ آدمی کے دل میں بہت سے منصوبے ہیں لیکن صرف خداوند کا ارادہ ہی قائم رہتا ہے، تو اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ اسباب ہیں، سم ریزنز ہیں جن کی بنیاد پر جو ہے یہ ارادہ قائم رہتا ہے اور اسے رہنا چاہیے، کیونکہ اس کے اندر ہی بڑی سچائیاں ہیں۔ پہلا سبب جو میں یہاں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ پیدائش کی کتاب اس کے 37 باب کی 18ویں آیت سے ہے، اور وہاں پر واقعہ ہم سب کے لیے نیا نہیں ہے۔ واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ وہاں پر آپ جانتے ہیں کہ یوسف کو اس کے والد سے خاص جو تھی فیور حاصل تھی، وہ اپنے باپ کا فرما بردار بیٹا تھا۔ تو جو بھائی تھے وہ اس سبب سے بھی، اور پھر یوسف نے بہت سارے کیا دیکھ رکھے تھے؟ خواب دیکھ رکھے تھے، اس سبب سے بھی وہ اس سے جو ہے وہ حاسد تھے، نفرت کرتے تھے۔ تو ایک دن جب یوسف کو اس کے باپ نے بھیجا کہ جا اپنے بھائیوں کا ذرا حال دریافت کر اور ان کے لیے کچھ کھانے پینے کے لیے بھی لے جا، تو جب وہ ان کا حال دریافت کرنے کے لیے گیا تو لکھا ہے وہاں پر 37 باب کی 18ویں آیت میں، یوسف کے بھائیوں نے جب اسے دیکھا تو لکھا ہے کہ اس کے قتل کا منصوبہ باندھا۔ کیا پلان کیا انہوں نے؟ آج اس کو ہم کیا کر دیں؟ ختم کر دیں گے تو اس کے خواب بھی اس کے ساتھ کیا ہو جائیں گے؟ ختم ہو جائیں گے۔ آج یہ کہانی، یہ قصہ ہی ختم ہو جائے۔ انہوں نے منصوبہ بنایا، پلان کیا کہ ہم اس کو آج قتل کر دیں گے، آج ہم اس کو مار دیں گے، آج ہم اس کو ختم کر دیں گے۔ اور پھر منصوبہ بنانے کے بعد آپ جانتے ہیں، کہانی سے سب واقف ہیں، انہوں نے اس کو عملی جامہ بھی پہنایا۔ پہلے تو اس کو کنویں میں ڈال دیا، لیکن پھر بھائی ایک نے کہا نہیں، اس کو مارنے کا کیا فائدہ ہے، اس کو ہم بیچ ہی دیتے ہیں۔ بیچ دیا گیا، اور وہ اپنی دانست میں کیا سمجھے؟ آپ قصہ ختم ہو گیا ہے، آپ کہانی ختم، خوابوں کا دیکھنے والا گیا۔ لیکن پھر ہم آگے پڑھتے ہیں پیدائش کی کتاب میں 50ویں باب میں جا کر کہ وہ بیچا گیا، فوتی فور کے گھر میں گیا۔ خدا کا منصوبہ اس کے لیے کیا تھا؟ ارادہ کچھ اور ہی تھا۔ ان کا منصوبہ تھا
ان کا پلان تھا اس کو ختم کرنے کا، لیکن خدا کا ارادہ تھا کہ یوسف کو یہاں سے اٹھا کر کہاں لے جائے گا؟ محل تک لے جائے گا، اسے بادشاہ بنا دے گا، دوسرے درجے کا حاکم بنا دے گا۔ یہ خدا کا ارادہ تھا، یہ خدا کا پلان تھا یوسف کے لیے۔ وہ بیچا گیا اور اس کو پوتیفار کے گھر میں بھی مخالفت کا سامنا ہوا، وہاں وہ سرفراز ضرور ہوا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ کس طرح سے اس کی بیوی نے اس پر جھوٹا الزام لگا دیا، قید میں ڈال دیا گیا۔ قید میں گیا تو وہاں بھی دیکھیے خدا کی حمایت اسے حاصل تھی۔ جو وہاں کا دروغہ تھا اس نے وہاں سب قیدیوں پر اس کو کیا بنا دیا؟ انچارج بنا دیا۔ اور پھر اس کے بعد جب وہاں اس نے ان 2 قیدیوں کی خواب کی تعبیر کی، جب ان خوابوں کی اس نے تعبیر کی اور وہ خوابوں کی تعبیر سچ نکلی تو پھر قید سے نکالا گیا اور پھر محل میں پہنچا دیا گیا۔ جب محل میں پہنچا اور جب اس نے فرعون کے خوابوں کی تعبیر کی تو فرعون نے کہا تجھ سا شخص ہمیں کہاں مل سکتا ہے جس کے اندر دنائی کا روح ہو، اتنی حکمت، اتنا فہم ہو، جو ہمیں یہ بتائے کہ ان خوابوں کی تعبیر بھی بتائیں اور تعبیر کرنے کے بعد پھر اس سچویشن کا حل بھی بتائیں اب کیا کیا جائے۔ اچھا کال تو پڑے گا اور پھر اس کے بعد خدا اس سے پہلے ہمیں برکت بھی دے گا، اب ہمارا سروائیول کیسے ہوگا؟ بادشاہ سلامت وہ جو 7 سال ہے نا جس میں خدا ہمیں برکت دے گا، اس میں ہم خوراک کو سٹور کر لیں گے۔ جب ہم سٹور کر لیں گے کوئی تو بندہ مقرر کرے گا، پھر باقی کے جو 7 سال قحط کے ہوں گے، کال کے ہوں گے، اس میں لوگوں کو کیا دی جائے گی؟ خوراک دی جائے گی۔ بادشاہ نے دیکھا، فرعون نے دیکھا یہ بندہ تو بڑا دنا ہے، اس کے اندر تو بڑی حکمت ہے۔ اس نے کہا اس کام کو تو پھر تو ہی سر انجام دے گا، یہ ذمہ داری آج کے بعد تیری ہے، آج سے تو میرے گھر کا، میرے محل کا، میری ریاست کا تو مختار ہوگا، میں تجھے دوسرے درجے کا حاکم مقرر کرتا ہوں۔ خدا نے اسے سرفراز کر دیا۔ خدا کا ارادہ کیا رہا؟ قائم رہا۔ 50ویں باب کی 19ویں آیت میں جب یہ سارا واقعہ ہو گیا، کال پڑ گیا، تو بھائی روٹی کی تلاش میں کہاں لوٹے؟ واپس اسی کے پاس لوٹے۔ پہلے تو اس کو نہ پہچانا، مختصر قصہ آپ جانتے ہیں، میں مختصر کر رہا ہوں بات کو، لیکن جب اسے پہچان لیا، سارا واقعہ ہو گیا، تو جو جملے اس نے کہے وہ بڑے قابل غور ہیں۔ جو جملہ اس نے کہا، اس نے اپنے بھائیوں کو کہا تم نے تو مجھ سے بدی کرنے کا ارادہ یا منصوبہ بنایا تھا، تم نے تو پلان کیا تھا میرے ساتھ بدی کروں اور مجھے ہلاک کر دوں، لیکن خدا نے اسی سے نیکی کا قصد کر لیا، ارادہ کر لیا، اور آج کے دن تک خدا مجھے تمہارے لیے، تمہارے بال بچوں کے لیے، سارے مصر کے لیے استعمال کر رہا ہے تاکہ میں تم سب کی خوراک مہیا کر سکوں۔ یہ کس کا ارادہ تھا؟ خداوند کا ارادہ کیا رہتا ہے؟ قائم رہتا ہے۔ آدمی اپنے اندر بہت ساری منصوبہ سازی کرتا ہے۔ بہنوں اور بھائیوں، یہ جان کر آپ کو تسلی ہونی چاہیے کہ خداوند کا ارادہ قائم رہنے والا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بھلائی کے سبب سے خدا آج اس ارادے سے، اس قصد سے آپ سب کے لیے کیا پیدا کر رہا ہے؟ بھلائی۔ اس کا ارادہ بھلائی کا ارادہ ہے، تو بھلائی کے سبب سے خداوند کا جو ارادہ ہے وہ قائم رہتا ہے۔ پہلا سبب بھلائی کے سبب سے، تاکہ خدا ہمارے ساتھ بھلائی کرے، کیونکہ وہ بھلا خدا ہے، اس کے ارادے، اس کے منصوبے بھلائی کے ہیں، بھلائی اس سے صادر ہوتی ہے، اور اس سا بھلا کوئی ہے؟ اس سا بھلا کوئی نہیں، اس سے بڑھ کر خیر خواہ کوئی نہیں ہے۔ خدا سے بڑھ کر کوئی ہماری فکر کر سکتا ہے؟ دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا۔ اوپر آسمان پر وہ خدا ہے، اور زمین پر اگر کوئی ہماری فکر کر سکتا ہے تو یا تو ہماری ماں ہے یا ہمارا باپ ہے، دنیاوی والدین ہیں جو ہماری فکر کر سکتے ہیں، لیکن خدا سے بڑھ کر کوئی ہماری فکر نہیں کر سکتے، اس سے بڑا کوئی بھلا اور خیر خواہ نہیں ہے۔ تو پہلی وجہ خدا کے ارادے کو قائم رکھنے کی یہ ہے کہ وہ بھلا خدا ہے، بھلائی کے سبب سے خداوند نے اپنے ارادے کو یوسف کی زندگی میں قائم رکھا اور اسے پورا کیا۔ دوسرا سبب خدا کے ارادے کو قائم رکھنے کا یہ ہے، اور وہ پورا ہونا چاہیے، وہ اس کی دور اندیشی ہے۔ دور اندیشی کے سبب سے، اور میں بھی جیسے اپنے تعارف میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ ابراہیم نے انتظار کیا لیکن زیادہ انتظار نہ وہ کر سکا۔ اس نے سوچا
اپنی بیوی کے کہنے پر کہ کیوں نہ میں اپنی لونڈی سے اولاد پیدا کر لوں، اور ہاجرہ کو استعمال کیا گیا، اور پھر انسانی حکمت، انسانی پلاننگ، انسانی منصوبہ بندی کے مطابق جو ہے خدا کے ارادے کو، خدا کے منصوبے کو ترک کر کے اس کو پیچھے چھوڑ کے، پیچھے خدا کہہ رہا تھا کہ میں تجھے اولاد دوں گا، تیرے صلب سے اولاد پیدا ہوگی اور وہ آسمان کے ستاروں کی مانند ہوگی، زمین کے ذروں کی مانند ہوگی، وہ اس کی سمجھ میں نہ آیا۔ اپنی بیوی کی بات مان کر تو ہاجرہ کے لیے جو ہے اس نے اولاد پیدا کر لی۔ جیسی ہاجرہ حاملہ ہوئی تو اس کے بارے میں لکھا ہے 16 باب کی 4 اور 5 آیت آپ پڑھیں تو وہاں لکھا ہے جب ہاجرہ کو خدا نے برکت دے دی، ہاجرہ اپنی جو مالکن ہے، اپنی جو بیوی ہے، اس کو حقیر جاننے لگی۔ انسانی پلاننگ کے اندر جو ہے دور اندیشی نہیں ہوتی ہے۔ اس نے منصوبہ کیا کہ نہیں یہ ٹھیک لگتا ہے مجھے، یہ پلان ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے۔ اسے نہیں پتا تھا کہ آگے چل کر جو فیصلہ سارہ نے کیا ہے، سارہ جو ہے اسی کے نتائج بھگتے گی۔ سارہ کو کیا پتا تھا کہ یہی لونڈی کل کو جب حاملہ ہو جائے گی تو مجھے حقیر جانے گی، لیکن خدا تو جانتا تھا۔ خدا کی دور اندیشی، خدا دور تک دیکھتا ہے، میں اور آپ دور تک نہیں دیکھ سکتے ہیں، ہمیں کل نہیں پتا کیا ہوگا۔ تو خدا کے ارادے دور اندیشی کے سبب سے پورے ہوتے ہیں اور قائم رہتے ہیں۔ بات یہاں ختم نہیں ہوئی، اسماعیل ہو گیا۔ اسماعیل جب ہو گیا تو اس کے بعد پھر خداوند نے اسحاق کو، سارہ کو یاد کیا تو خدا نے پھر اسے بھی برکت دے دی، اسحاق بھی پیدا ہو گیا۔ جب اسحاق پیدا ہوا اور غالباً شاید ختنے کے موقع پر جب یہ اس نے ضیافت کی، خوشی کی، تو لکھا ہے وہاں وہی اسماعیل اسحاق کو ٹھٹھوں میں اڑانے لگا، اس پہ ٹھٹھے مارنے لگا۔ کیا ابراہیم یہ بات جانتا تھا کہ یہی اسماعیل جس کے بارے میں خدا کو وہ کہتا تھا کہ اے خداوند اسماعیل ہی تیرے حضور کیا رہے، جیتا رہے؟ اسے نہیں معلوم تھا یہی اسماعیل اسحاق کے خلاف ہو جائے گا، اور آج تک آپ کو خلاف نظر آ رہا ہے۔ اسے ٹھٹے مارنے لگا، اور پھر اسے اپنی بیوی کے کہنے پر اس نے اس کو وہاں سے نکال بھی دیا۔ تو خدا کی دور اندیشی کے سبب سے جو خدا ہمارے لیے سوچتا ہے بہنوں اور بھائیوں، وہ اچھا سوچتا ہے۔ اس کے فیصلوں میں، اس کے منصوبوں میں، اس کے ارادوں میں دور اندیشی ہے۔ میں اور آپ دور تک نہیں دیکھ سکتے، ہم کوتاہ نظر ہیں، ہم صرف آج ہی آج دیکھتے ہیں، جو کچھ سامنے دکھائی دیتا ہے وہی دیکھتے ہیں، ہم ظاہر کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں۔ خدا اندر بھی دیکھ لیتا ہے، خدا کل بھی دیکھتا ہے، خدا پرسوں بھی دیکھتا ہے، خدا 10 سال بعد بھی دیکھتا ہے ہمارے لیے کیا بہتر ہے۔ تو مبارک حالی کس بات میں ہے؟ ہماری زندگی میں کس کا ارادہ قائم رہے؟ خدا کا ارادہ قائم رہے، ہم اس کو موقع دیں۔ ایک اور مثال میں آپ کو یاد دلاؤں، لکھا ہے کہ بیت لحم میں کال پڑا، اور وہاں پر علی ملک نے اپنی بیوی نعومی کو لیا اور اپنے بیٹے علیون اور کلیون کو لیا، اور بیت لحم کا مطلب ہے روٹی کا گھر۔ بیت لحم کو چھوڑا اور کہاں چلے گئے؟ مواب کو چلے گئے، مواب کو چلے گئے، غیر قوموں کے ملک میں چلے گئے۔ یہ موابی وہی تھے جو لوط کی بیٹی سے پیدا ہوئے تھے اور غلط ریلیشن سے پیدا ہوئے تھے، اور خدا نے تو منع کیا تھا، تو لہٰذا مواب چلے گئے۔ مواب گئے تو سب سے پہلے تو خود مر گیا، اس کی بیوی جو ہے وہ بیوہ ہو گئی، پھر اس کے بعد بیٹوں نے غیر قوموں میں کیا کر لی؟ شادیاں کر لی۔ جب ایک غلطی ہوتی ہے، ایک منصوبہ ہم غلط بناتے ہیں، تو پھر اس کے بعد ہم دوسری غلطی بھی کرتے ہیں۔ لازمی بات ہے جب وہاں گئے تو وہاں جا کے انہوں نے شادیاں بھی کر لیں، خدا اس سے بھی ناراض ہوا، شادی کر لی، تو پھر پہلے تو ایک بیٹا مر گیا، پھر دوسرا مر گیا، کیا ہوا؟ ساری فیملی ختم، تباہ ہو گئی۔ ایک منصوبہ، ایک فیصلہ جو انہوں نے کیا، ایک چناؤ جو انہوں نے اپنی زندگی میں کیا، بیت لحم کو چھوڑا اور مواب کو چلے گئے۔ اور جب وہ واپس لوٹی، خدا تو اس میں سے بھی بھلائی پیدا کر دی، خدا نے روت اسے بخش دی، لیکن جب وہ لوٹی تو لوگوں نے کہا دیکھو دیکھو نعومی آ گئی۔ تو نعومی نے کیا جواب دیا؟ نعومی نے کہا نا نا نا، مجھے نعومی نہ کہو،
मुझे मारा कहो। क्यों? क्योंकि खुदावन की मार मुझ पर पड़ी है। तो खुदा दूर अंदेश खुदा है। खुदा को पता था कि अगर ये यहाँ जाएंगे तो इनके साथ क्या होगा, लेकिन उन्होंने दूर अंदेशी का सामना नहीं, उन्होंने वक्ती क्या देखी? मुसीबत, वक्ती काल था ना, काल पड़ा था, छोड़कर तो वो मोआब को चले गए। तो दूर अंदेशी के सबब से खुदा उनका इरादा क्या रहता है? कायम रहता है। उसके अंदर पायदारी है, उसके अंदर पुख्तगी है, उसके अंदर भलाई है, उसके अंदर सलामती है। तीसरा सबब यह है कि दनाई के सबब से, खुदा के इरादे के अंदर बहनों और भाइयों दनाई है, हिकमत है, विजडम है। मैं और आप, मेरी दलील ये है, सुनिए, क्या मैं और आप खुदा से ज़्यादा दना हो सकते हैं? खुदा से ज़्यादा फ़हीम हो सकते हैं? कतई नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। मिसाल मैं आपको बाइबल मुकद्दस से देता हूँ। मिसाल के तौर पर तवारीख की किताब में भी, समूएल की किताब में भी हमें जिक्र मिलता है कि दाऊद बादशाह ने एक दिन सोचा, जब खुदा ने उसे बरकत दे दी, सरफराज कर दिया, तख्त दे दिया और वो हुकूमत करने लग पड़ा, तो उसने सोचा, क्योंकि खुदा के लिए उसके दिल में बड़ी मोहब्बत थी, बड़ी अकीदत थी, उसने एक दिन सोचा कि मैं तो इतने आलीशान महल में रहता हूँ, देवदार की लकड़ी का महल और बड़ी शान ठाठ बाट है मेरे, लेकिन खुदावन का संदूक तो कहाँ पड़ा है? पर्दे में पड़ा हुआ है, खैमे में पड़ा हुआ है। तो क्यों ना मैं खुदावन के लिए उसकी शान के मुताबिक, उसकी अजमत के मुताबिक आलीशान क्या बनाऊंगा? घर बनाऊंगा। ये मंसूबा किसका था? दाऊद का था। उसने उस वक्त के जो नबी था, नातन नबी, उसको बुलाया। उसने कहा ऐसी ऐसी बात मेरे दिल में है। तो नातन नबी भी इंसान ही था ना, अगर से नबी था। वो कहने लगा, ओहो, ये तो बड़ा नेक ख्याल है, कौन तुझे रोक सकता है? ज़रूर खुदा का घर क्या होना चाहिए? बनना चाहिए। ये इंसानी हिकमत है, इंसानी दनाई है। लेकिन खुदा की दनाई क्या है? तवारीख की पहली किताब 28वां बाब दूसरी और तीसरी आयत आप पढ़ें तो वहाँ पर खुदा ने उसको मना कर दिया। खुदा ने कहा, ना, तू मेरे लिए घर नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा? क्योंकि तू एक जंगी मर्द है, तूने खून बहाया है, तूने तलवार चलाई है। मेरा घर मुकद्दस घर होगा, वो पाक होगा, वो खुदावन की हैकल होगी, वो खुदावन का मस्कन होगा, वहाँ खुदा के लोग इबादत करेंगे। तेरे हाथों से ये घर नहीं बन सकता। इसमें क्या थी पीछे? खुदा की दनाई, खुदा की हिकमत। कभी कभी मैं और आप सोचते हैं, हम अपने अंदर बड़े ना तुर्रम खा समझते हैं अपने आप को, हमसे ज़्यादा कोई दनाई कोई नहीं है, हमसे ज़्यादा फ़हीमी कोई नहीं है, हमसे ज़्यादा कोई अक्लमंदी कोई नहीं है। और ये हमारे अंदर गुरूर भी ये बात पैदा करती है। लेकिन भाइयों और बहनों, याद रखिए, कभी भी कोई फ़ैसला, कोई मंसूबा साजी करें तो इस बात का ध्यान रखें कि खुदा से बढ़कर हम दना नहीं है। मेरा मंसूबा मेरा ही है, वो मेरी अकल की बुनियाद पर ही है, मेरे तजर्बे की बुनियाद पर ही है, या आपके तजर्बे की बुनियाद पर ही है। उसके अंदर लचक हो सकती है, उसके अंदर गुंजाइश हो सकती है, उसके अंदर छल हो सकता है, उसमें ख़राबी हो सकती है। लेकिन जो खुदा का इरादा है, खुदा का मंसूबा है, खुदा का चुनाव है, उसके अंदर कहीं कोई गुंजाइश नहीं हो सकती। वो परफेक्ट प्लान होगा, वो हमारे लिए बेहतरीन होगा, वो हमारे लिए बेस्ट होगा। उससे बेहतर हमारे लिए कोई मंसूबा साजी नहीं कर सकता है। तो हम फिर क्यों ना खुदा को मौका दें कि खुदावन का इरादा हमारी ज़िंदगी में क्या रहे? कायम रहे। इसमें बहनों और भाइयों हमारी सलामती है। खुदा के इरादे में हमारा क़याम, हमारी बका, हमारे बच्चों की खैर और सलामती है। खुदावन का इरादा हमारी ज़िंदगी में पूरा हो, उसका इरादा जो है वो कायम रहे, क्योंकि खुदा दना खुदा फ़हीम खुदा है, वो मुबारक है। चौथा सबब जो है जिसके सबब से खुदा का इरादा कायम रहना चाहिए और रहता है, वो है उसकी हाकमियत, खुदा की हाकमियत के सबब से। आइए ज़रा ये आयत हम पढ़ें, याकूब का ख़त उसका चौथा बाब। खुदा सब चीज़ों पर हुक्मरान है और खुदा ही है जो मेरे लिए और आपके लिए बेहतर प्लान कर सकता है। मैं और आप शायद समझें कि हम कल ये करें, हम शायद वो करें, लेकिन हम खुदा से आगे नहीं जा सकते। याकूब का ख़त उसका चौथा बाब, याकूब का ख़त उसका चौथा बाब
اور اس کی 13ویں آیت سے میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں. یعقوب، پطرس سے پہلے یعقوب ہے، اس کا 4 باب اور اس کی 13ویں آیت صفحہ نمبر 226 پر لکھا ہے، تم جو یہ کہتے ہو، یعنی میں اور آپ، تم جو یہ کہتے ہو کہ ہم آج یا کل فلاں شہر میں جا کر وہاں 1 برس ٹھہریں گے اور سوداگری کر کے نفع اٹھائیں گے، اور یہ جانتے نہیں کہ کل کیا ہوگا. ذرا سنو تو، تمہاری زندگی چیز ہی کیا ہے؟ بخارات کا سا حال ہے، ابھی نظر آئے اور ابھی غائب ہو گئے. سائرس اپنی گواہی میں یہی کچھ بتا رہا تھا. یوں کہنے کی جگہ تمہیں یہ کہنا چاہیے. کیا کہنا چاہیے؟ اگر خداوند چاہے تو ہم زندہ بھی رہیں گے اور یہ یا وہ کام بھی کریں گے، مگر اب تم اپنی شیخی پر فخر کرتے ہو، ایسا سب فخر برا ہے. تو اگر خداوند چاہے تو ہم زندہ بھی رہیں گے اور یہ یا وہ کام کریں گے. خدا ایک بزنس مین کی مثال دے کر یعقوب یہ بات ہمیں سمجھا رہا ہے. وہ سوچتا ہے کہ میں وہاں جاؤں گا، فلاں شہر میں جاؤں گا، وہاں کاروبار کروں گا، وہاں انویسٹ کروں گا، پرسوں یہ کروں گا، ترسوں یہ کروں گا. یہ ایک بزنس مین کی، کہہ لیجئے ایک تاجر کی منصوبہ سازی ہے. لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ اس کے اوپر ایک اور خدا ہے جس نے اس کے لیے بھی ارادہ بنایا ہوا ہے، اس کے لیے پہلے سے منصوبہ بنایا ہوا ہے. یوں کہنے کی بجائے تمہیں یہ کہنا چاہیے. کیا کہنا چاہیے؟ اگر خداوند چاہے، اگر خدا کی مرضی ہو، اگر خدا یہ چاہے، اگر خدا ہم پر یہ فضل کرے، اگر خدا کے ارادے میں یہ بات ہو تو ہم فلاں شہر میں جائیں گے. آج آپ دیکھیں لوگوں کو ابراڈ جانے کا بہت شوق ہے، لیکن جیسے میں نے آپ کو نیومی کی مثال دی، مبارک حالی اور کامیابی کا راز اس بات میں ہے کہ اس میں خدا کا ارادہ کیا ہو. ہمارے پلان کے اوپر خدا کی مہر اگر لگ جائے، خدا کی مہر اگر لگ جائے، خدا اس پر دستخط کر دے، خدا اس میں ہاں کر دے، پھر تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو روک نہیں سکتی ہے. خدا وسائل پیدا کر دے گا، خدا دروازے کھول دے گا، ویزے کی رکاوٹیں دور کر دے گا، وہاں پر آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا. جس کام کو آپ ہاتھ لگائیں گے وہاں برکت آ جائے گی. جو کاروبار آپ شروع کریں گے وہ فلرش ہونے لگ جائے گا. کیوں؟ کیونکہ خدا کی حمایت حاصل ہے. خدا کا ارادہ، خدا کی مرضی، خدا کا منصوبہ اس کام میں ہے جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں. جس بات میں، جس کام میں، جس ارادے میں خدا کی مرضی نہیں ہوگی، جہاں کہیں آپ ہاتھ لگائیں گے آپ کہیں گے ہر جگہ ناکامی ہو رہی ہے ہمیں. اس کا سبب یہ ہے کہ خدا کے ارادے میں، خدا کے منصوبے میں یہ کام نہیں ہے. تو جو بات خدا کے ارادے سے ہو، خدا کی مرضی سے ہو، اس پر خدا پیچھے کھڑا ہوتا، اپنی حمایت کو جاری کرتا ہے، کیونکہ وہ سب چیزوں کے اوپر کیا ہے؟ حکمراں ہے. وہ سب چیزوں کے اوپر حاکم ہے. ہم نے ساری رات جال ڈالا لیکن ہاتھ کچھ نہ آیا. خداوند تیرے کہنے سے جال ڈالتے ہیں، اور یہ کیا اور پھر کیا کیا؟ جال مچھلیوں سے. وہ حاکم ہے نا. میں اگر یہ کہوں تو شاید غلط نہ ہوگا، گویا اس نے مچھلیوں کو حکم دیا تو سوئی جاگی ساری مچھلیاں جال کی طرف دوڑی چلی آئیں. کس نے بلایا ہمیں؟ ہمارے مالک نے ہمیں بلایا. چلو جال کی طرف چلو. مچھلیاں یہاں تک بھر گئیں کہ جال پھٹنے لگے. کہاں ایک بھی مچھلی ہاتھ نہ آئی. وہ حاکم ہے. وہ حاکم ہے. جب ہم اس کے حکم سے جال ڈالتے ہیں تو پھر ہمارے جال بھر جاتے ہیں، پھر کہیں کمی واقع نہیں ہوتی ہے. اس کا ارادہ اس کی حکمیت کے سبب سے کیا رہتا ہے؟ قائم رہتا ہے. 5ویں اور آخری بات، خدا کا ارادہ جو ہے وہ اس کی کاملیت کے سبب سے قائم رہتا ہے. خدا کامل ہے نا. خدا کامل ہے. میں اور آپ کامل نہیں ہو سکتے ہیں. دیکھیے ذرا، بلکہ میں زبانی آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں. استثنا اس کا 32واں باب اور اس کی 4 آیت میں لکھا ہے، وہی چٹان ہے، اس کی صنعت کامل ہے، کیونکہ اس کی سب راہیں انصاف کی ہیں. وہ وفادار خدا اور بدی سے مبرہ ہے اور منصف اور برحق ہے.
وہ اپنی تمام صفات میں، اپنی تمام صنعتوں میں، اپنے تمام کاموں میں، اپنے تمام فیصلوں میں وہ راست ہے، وہ کامل ہے. اس کے کسی کام کے اندر کوئی چوک نہیں ہے، کوئی غلطی نہیں ہے. کیونکہ اگر خدا سے کہیں غلطی ہو جائے تو پھر وہ خدا وہ نہیں رہے گا، وہ خدا نہیں رہے گا. تو میں اور آپ یہ توقع نہیں کر سکتے کہ خدا سے کہیں کسی کے لیے ناانصافی ہو سکتی ہے. آج شاید سنیے، ایسی میرے دل میں بات آ گئی، آج شاید آپ کسی ایسی صورتحال سے گزر رہے ہوں، اور اس صورتحال سے گزرتے گزرتے کئی برس آپ کو لگ گئے ہوں، اور آپ سمجھتے ہوں کہ پتہ نہیں شاید خدا مجھے بھول گیا ہے، خدا سے کوئی غلطی ہو گئی ہے. میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، وقت چاہے کتنا بھی لگ جائے، خدا سے کبھی غلطی نہیں ہو سکتی ہے. خدا عادل اور منصف خدا ہے، اور خدا ہمارے لیے بہتر سوچتا ہے، بہتر پلان کرتا ہے، بہتر ارادہ کرتا ہے، یہاں تک کہ ہماری درخواست اور خیال سے بڑھ کر وہ ہمارے لیے مہیا کرتا ہے. جس طرح اس نے زبور 139 میں زبور نویس کہتا ہے کہ خداوند تیرے خیال میرے لیے کیسے بیش بہا ہیں، ان کا مجموعہ کتنا وسیع ہے، میں تو ان تک پہنچ نہیں سکتا. خداوند جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تو تب بھی تیری آنکھ مجھے دیکھتی تھی، تیری آنکھوں نے میرے بے ترتیب مادے کو دیکھا. ایک بھی ایام جو ابھی وجود میں نہ آیا تھا وہ سب کہاں لکھے ہوئے تھے؟ وہ تیری کتابوں میں لکھے ہوئے تھے. That is our God. یہ ہمارا خدا ہے جو ہمارے وجود سے پہلے ہمارے دنوں کو، ہمارے وقتوں کو، ہمارے کاموں کو پہلے ہی اپنی کتابوں میں درج کیے ہوئے ہے. اور میں اور آپ پھر سینگ مارتے پھریں اور ہم اس کی مرضی کے سانچے میں فٹ نہ ہوں تو پھر غلطی کس کی ہے؟ ہماری غلطی ہے، یہ ہماری غلطی ہے. تو استثنا میں لکھا ہے وہی چٹان ہے، اس کی صنعت کامل ہے کیونکہ اس کی سب راہیں انصاف کی ہیں. وہ وفادار خدا اور بدی سے مبرہ ہے اور منصف اور برحق خدا ہے. اور پھر کرنتھس کی کلیسیا کو پہلے خط کے 13ویں باب کی 9ویں اور 10ویں آیت میں پولس رسول لکھتے ہوئے کہتا ہے ہمارا علم ناقص ہے، ہماری نبوت ناتمام ہے، لیکن جب کامل آئے گا تو ناقص جاتا رہے گا. جب کامل آئے گا تو ناقص جاتا رہے گا. کیوں نہ ہم اس کامل خدا کے ارادے پر بھروسہ کریں جس کے ارادے پرفیکٹ ہیں، جس کی راہیں سب کی سب راست ہیں. اس کاملیت کے سبب سے، اس کے کامل ارادے کے سبب سے اس کی حاکمیت، اس کا ارادہ قائم رہتا ہے. تو میری اور آپ کی مبارک حالی اس بات میں ہے، ہماری مبارک حالی، ہماری کامیابی اس بات میں ہے کہ اگرچہ ہمارے پاس بہت سارے منصوبے ہوں، جیسے مسیح نے باغ گتسمنی میں کیا کہا تھا؟ خداوند ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے، لیکن تو بھی میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو، تیری مرضی پوری ہو. ابن آدم اسی لیے آیا ہے تاکہ وہ باپ کی مرضی کو کیا کرے؟ پورا کرے. تو ہماری کامیابی اس بات میں ہے، ہماری سلامتی اسی بات میں ہے، ہم خدا کی مرضی کے دریا میں بہتے جائیں. جب ہم خدا کی مرضی کے دریا میں بہیں گے ہم بہتوں کو سیراب کریں گے. لیکن جب ہم خدا کی مرضی کے دریا سے باہر نکل جائیں گے تو ہم سیلاب کی شکل اختیار کر جائیں گے، ہم بہتوں کے لیے بربادی اور تباہی کا سبب بنیں گے. آج جتنے بیٹے اور بیٹیاں مجھے سن رہے ہیں اور جو آن لائن بھی اس سروس کو دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں اوپر خدا ہے اور نیچے آپ کی ماں یا آپ کا باپ ہے جو آپ کا خیر خواہ ہو سکتا ہے. اگر آپ ان کی مرضی میں رہیں گے آپ باعث برکت ہوں گے، آپ پر خدا کی برکت ہوگی، آپ سراب کرنے والے ہوں گے، آپ خوشی لانے والے ہوں گے، آپ تسلی لانے والے ہوں گے، آپ فخر کا سبب بن جائیں گے. آپ قوم کے لیے، کلیسیا کے لیے، جماعت کے لیے، سوسائٹی کے لیے، معاشرے کے لیے اور سب سے بڑھ کر خدا ان کے نام کے لیے اس کے جلال کا باعث بن جائیں گے اگر ہم خدا اور اپنے والدین کی مرضی کے دریا میں بہیں گے. اور اسی طرح سے ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم مبارک ہوں، ہم باعث برکت ہوں یوسف کی طرح، تو بہن اور بھائیوں ہماری زندگیوں میں خدا کا ارادہ کیا رہنا چاہیے؟ قائم رہنا چاہیے. اس کی بھلائی کے سبب سے
नंबर 2 उसकी दूर अंदेशी के सबब से, नंबर 3 उसकी दनाई के सबब से, नंबर 4 उसकी हाकमियत के सबब से, उसको अपना हाकिम मानते हुए। जब मैं और आप अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग खुद ही अपने हाथ में रखेंगे तो फिर एक्सीडेंट होने की क्या रहेगी, गुंजाइश रहेगी। कहीं गाड़ी ठुक सकती है ना, लेकिन जब हमारी गाड़ी का स्टीयरिंग यीशु मसीह के हाथ में होगा तो फिर तो गाड़ी कहाँ जाएगी, सीधा स्वर्ग को जाएगी। वो छोटे बच्चे, हम भी जब छोटे थे हमने भी गीत गाया, छोटी छोटी जीवन गाड़ी, ठीक है। जब शैतान ड्राइवर हुए गाड़ी थक गिर जाती है, लेकिन अगर जब मसीह ड्राइवर हुए तो गाड़ी सीधा स्वर्ग को जाती है, बादशाहत को जाती है, आसमान तक जाती है। फिर उसके ठुकने का, नुकसान का, हादसे का, गिर जाने का, बर्बाद हो जाने का कोई अंदेशा नहीं है। तो हमारी मुबारक हाली आज सुबह इस बात में है, खुदावन ने हमसे ये कलाम किया है कि तेरी ज़िंदगी में खुदावन का इरादा कायम रहे, खुदावन की मर्ज़ी पूरी हो। आइए सच्चाई के साथ हम अपने सरों को झुकाएं, चंद एक लम्हे हम अपनी और अपनी शख्सी और ख़ानदानी ज़िंदगी पर गौर करें। और अगर कहीं हम अपनी सी कोशिश कर रहे हैं, आपके सामने कोई मंसूबा है, कोई प्लान है और आप चाहते हैं कि वो पूरा हो, शायद वो जीवन साथी का चुनाव हो, शायद वो कोई माइग्रेशन हो, आप सफ़र करना चाहते हैं, शायद आप कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं, शायद आप कोई जॉब स्विच करना चाहते हैं, शायद आप कोई और काम, कोई और स्टेप ज़िंदगी का लेना चाहते हैं, तो ये गुंजाइश अपने अंदर रखें, खुदावन से कहें, खुदावन मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्ज़ी पूरी हो, मेरी ज़िंदगी में फ़कत सिर्फ़ जैसे लिखा है तेरा इरादा कायम रहे। और हम थोड़ी देर के लिए खुदावन की हुज़ूरी में भाई मार्क के साथ मिलकर, क्वायर के साथ मिलकर वर्शिप करेंगे, गीत हम गाएंगे, उसके बाद दुआ करके तो हम बर्खास्त हो जाएंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम दुआया हालत में इस कोर्स को गाएंगे और अपने आप को हम खुदावन के हाथों में सौंपेंगे। इस गीत के लफ्जों पर हम गौर करेंगे और दिल से ये दुआ करेंगे, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, खौफ न खा ना डर जा, मैं तेरे साथ हूँ, खौफ न खा ना डर जा, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, तेरे साथ हूँ। दिया है दिया जान अपनी दी है, तू मेरी नजर में कीमती है, दिया है दिया जान अपनी दी है,
मेरी नजर में कीमती है। तूने दिखाए हैं, रोग मिटाए हैं। तूने दिखाए हैं, रोग मिटाए हैं। खौफ न खा ना डर जा, मैं तेरे साथ हूँ। खौफ न खा ना डर जा, मैं तेरे साथ हूँ। लेके नाम तुझको है बुलाया, मैं मुक्ति तेरी सर पे हूँ साया। लेके नाम तुझको है बुलाया, तेरी सर पे साया। चाहे शराब हो, राहों में आग हो। चाहे शराब हो, राहों में आग हो। खौफ न खा ना डर जा, मैं तेरे साथ हूँ। खौफ न खा ना डर जा, मैं तेरे साथ हूँ। को मुझ पर ही लगा दे, और हर एक चीज से हटा दे। तू नजरों को मुझ पर ही लगा दे, ईमान रखना तू, पीछे ना हटना तू। ईमान रखना तू, पीछे ना हटना तू। खौफ न खा ना डर जा, मैं तेरे साथ हूँ। खौफ न खा ना डर जा, मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। खौफ न खा ना डर जा, मैं तेरे साथ हूँ। खौफ न खा ना डर जा,
आइए हम उसके वादों पर ध्यान करें। उसने फरमाया, मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तेरे साथ हूँ। तू मेरी निगाह में मुकर्रम है, तू मेरी निगाह में कीमती है। मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, मैं तुझे आगे पीछे से घेरता हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। दुनिया छोड़ जाए तो छोड़ जाए, मैं तुझे ना छोड़ूंगा। एक माँ अपने शीरकार बच्चे को भूल जाएगी, मैं तुझे नहीं भूलूंगा। तेरी सूरत मेरे हाथों पर है, तू मेरी निगाह में है। मैंने तेरा फिदिया दिया है, मैंने सलीब पर अपनी जान का नजराना तेरे लिए गुजराना है। तेरे लिए सलीब पर मैंने अपना खून बहाया है और अपने बेशकीमत लहू से तुझे खरीद लिया है। मेरा लहू अनमोल है, कीमती है और तू उससे खरीदा गया है, इसलिए तू भी कीमती है। तू बेशकीमत है, तू मेरी निगाह में कीमती है। फकत खुदावन का इरादा हमारी जिंदगी में कायम रहे, उसकी मर्जी पूरी हो, उसका जलाल इस तौर से हम पर, हमारे बच्चों पर, हमारे घरानों पर, हमारे खानदानों पर बहे। हम उसकी मर्जी के सांचे में फिट होते चले जाएं, ढलते चले जाएं। काश खुदा का इरादा हमारी जिंदगी में कायम रहे। खुदा बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, हम तुझे मुबारक कहते हैं। हम अपने आप को तेरी पनाह में देते हैं, तेरे हाथों में देते हैं। तू माहिर कुम्हार है, हम वो मिट्टी हैं जो तेरे हाथ में वो बर्तन बनना चाहते हैं जो इज्जत का हो। हाँ खुदावन, जो मालिक के काम के लायक हो, जिसके अंदर तेरा कीमती खजाना हो। खुदावन हमारी मदद कर खुदा। हम अपनी मर्जी को पीछे करते हैं, हम तेरे इरादे को आगे करते हैं। और खुदावन हमारी ज़िंदगी के तमाम मंसूबों में तेरी मर्जी पूरी हो खुदा, जो तेरे इरादे के मुताबिक है, जिनके लिए खुदावन तेरी मर्जी है, जिनके लिए तेरा इरादा है खुदा, हमारा वही मंसूबा कारगर हो, कामयाब हो खुदा। अपने बच्चों को बरकत दे, अपनी हजूरी से संभाल, अपनी शफकत से आसूदा कर। जहाँ कमी है, जहाँ घाटा है, उसे पूरा फरमा। जहाँ कमज़ोरी है वहाँ ज़ोर दे खुदा। हम तेरी शुक्रगुजारी करते इन गवाहियों के लिए, जहाँ जहाँ कलीसिया में तूने हाथ बढ़ाया, छुआ, बरकत दी, सेहत दी, सलामती दी, तहफ़्फ़ुज़ दिया। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। अब भी जहाँ खुदावन कमी रह गई, उसे अपनी इलाही ख़जाने से पूरा कर। इन हदियाजात पर तेरी बरकत हो खुदा, और इन्हें अपनी बादशाहत की वुसअत के लिए इस्तेमाल कर खुदा। तेरे खादम के लिए, भाई ज़िया के लिए, भाई सलोनी के लिए हम तेरी बरकत चाहते, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा। तेरे खादम भाई सलोनी का कराची आना बायस बरकत हो, उसका सफ़र महफूज हो, और बाकी तमाम हफ्तावार इबादत पर तेरी बरकत हो खुदा। जितनी दरख्वास्तें हमारे पास हैं, सब पर तेरी यादगार का दफ्तर लिखा जाए। तेरी हजूरी से खुदा उन तेरे लोगों के लिए ताजगी के दिन आए, खुशी आए, खुरमी आए, बरकत आए, सेहत आए, सलामती आए खुदा। तेरे सबब से हमारे प्याले लबरेज हो और तेरी खुशी हमसे छीनी न जाए। तेरा इत्मीनान हमारे दिलों पर राज करता रहे खुदा। हम तेरी शुक्रगुजारी करते, तेरी बरकत चाहते हैं। तेरे कलाम के लिए, तेरे इल्हाम के लिए, तेरे कलाम के नज़ूल के लिए, तेरी हजूरी के लिए, तेरे वादों के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। इसी खुशी और इसी इत्मीनान में अपने बच्चों को रुखसत कर। दिन के बाकी हिस्से में हमारा हादी और मददगार हो खुदा। हमारी सुन, हम तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।